اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ وہ مقام دو پتریلے میدانوں کے درمیان ایک شوریلی زمین ہے، اور وہ مقام یا حجر ہے یا یثرب ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میرا ارادہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھا، لیکن مجھے قریش کے چند نوجوانوں نے روک لیا۔ اس رات کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا۔ وہ پہرا دیتے رہے مجھے کھڑا دیکھ کر۔ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیٹھ کے بیماری میں مبتلا کر کے تمہیں بے فکر کر دیا ہے، حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ چنانچہ وہ سب سو گئے، میں وہاں سے نکل پڑا۔ میں چلا ہی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مجھ تک پہنچ گئے۔ یہ لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں چند اوقیہ سونا دے دیتا ہوں، تم میرا راستہ چھوڑ دو اور اس وعدہ کو پورا کر دو۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چلتا ہوا مکہ پہنچا، اور میں نے ان سے کہا کہ دروازے کے دہلیز کے نیچے کودو، وہاں وہ سونا رکھا ہوا ہے، اور فلانی عورت کے پاس جاؤ اور اس سے میرے وہ 2 جوڑے لے لو۔ اور میں وہاں سے روانہ ہو کر قباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے منتقل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، ابو یحییٰ، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا کہ سونا اور کپڑے دے کر تم نے ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ میں نے عرض کیا، مجھ سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا نہیں، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چل پڑے تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے سواری سے اتر کر اپنا ترکش سنبھالا اور کہا، اے قریشی، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تیر انداز ہوں۔ اللہ کی قسم، جب میں تم کو اپنے ترکش کے تمام تیروں سے نشانہ نہ بنا لوں گا پھر تم مجھ تک پہنچ نہ سکو گے۔ پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے تو جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہی میں تم پر تلوار سے حملے کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد تم جو چاہو کر لینا۔ اگر تم کہو تو میں مکہ میں اپنے مال کا پتہ دوں، وہ تم لے لو اور تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس پر ان کی صلح ہو گئی۔ انہوں نے ان کو اپنے مال کا بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ ترجمہ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں۔ یہ آیت آخر تک نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا اے ابو یحییٰ، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا اے ابو یحییٰ، اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے ارادے سے چلے تو اہل مکہ نے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا اور اس میں سے 40 تیر نکال کر کہا، جب میں تم میں سے ہر ایک آدمی کے جسم میں ایک تیر پیوست کر لوں گا اور تیروں کے ختم ہونے پر تلوار سے تم لوگوں کا مقابلہ کر لوں گا، پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے اور تم جانتے ہو کہ میں بڑا بہادر مرد ہوں۔ یا یوں کرو کہ میں مکہ میں 2 باندیاں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تم لوگ لے لو اور مجھے جانے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی روایت بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تجارت میں بڑا نفع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی۔
صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا جب تم روم سے ہمارے ہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا اور اب تم اتنا مال لے کر مکہ سے جا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ میں نے اپنا مال ان کو دے دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات پہنچ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا صہیب بہت نفع میں رہا، صہیب بہت نفع میں رہا۔